انسانی جذبات اور انسانی احساسات کا خیال رکھنا، یہ تقریباً جو ہے وہ یہ یہاں پر جو ہے ناپید ہے۔ انسانی جو انسان کے جو لطیف جذبات ہیں، انسان کے دل میں جو آئے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عزت سے نوازا ہے، اس کو جس تکریم اور رسپیکٹ سے نوازا ہے، چاہے وہ بچے کی ہے چاہے وہ عورت کی ہے، اس سے ہم اس کا وہ حق دینے سے بھی غافل ہیں۔ غافل کیا بلکہ جاہل ہے، بلکہ ظالم ہے۔ ٹھیک ہے، جاہل کا لفظ بھی ہلکا ہے، ہم ظالم ہیں۔ اس سے وہ چھیننا ہم سمجھتے ہیں، بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تذلیل کرنے کو، یعنی ہمارے ہاں ذلت کی یہ انتہا ہے کہ ہم تذلیل کرنے کو محبت سمجھتے ہیں۔ یعنی جس آدمی نے، یعنی یہ ہماری ایک جنرل سائیکی ہے، آپ ذرا ڈسکس کر لیں۔ آپ ذرا چار پرانے لوگ بیٹھے ہو نا جنہوں نے استادوں سے ڈنڈے کھائے اور جو ہے نا کان پکڑ کے اور اپنے نازک حصوں کے اوپر، جن کو یعنی جن کے بارے میں انسان کو ویسے شرم آتی ہے، ان حصوں کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے کھائے۔ آپ ذرا ان چار لوگوں کی مجلس میں بیٹھے اور ایک بندے کو بٹھائیں جو کہ یار مجھے تو نہیں پڑے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے دماغ میں کیا آئے گا؟ یار یہ بندہ نا فارغ ہے، اس کو نا محبت ہی نہیں ملی۔ یعنی محبت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بڑے تھپڑ کھائے ہوئے ہیں، میں نے تو جو گالیاں سنی ہوئی ہیں نا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ کے، تو یعنی کمال ہے یار۔ تو اب یہ ہے کہ میرے سے تو زیادہ کوئی عزت نہیں ہے، میرے سے تو زیادہ کوئی جو ہے وہ احترام کرنے والا نہیں، اس کو ہم احترام کا نام دیتے ہیں۔ اور میں مطلب اکثر یہ مثال دیتا ہوں اس استاد کو کہ جس کو آپ کو مل کے اس کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ تو بچپن میں ڈنڈے مارتا رہا ہے، اس کو ہم مل کے نا وہ اپنا یہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا کے ملتے ہیں، سر جی ماشاء اللہ آپ تو بڑے ہی گریٹ انسان ہیں۔ یعنی جس نے آپ کو جو ہے وہ مار مار کے آپ کو ڈپریشن کے اندر مبتلا کیا اور آپ کو معاشرے کے جو ہے وہ درندوں کے حوالے کر دیا اس وقت، کہ آپ جو ہے وہ اپنے سکون لینے کے لیے کہیں پر سیکشول ابیوز ہوئے، کہیں پر سیکشول اب نارملٹیز کا شکار ہوئے، کہیں آپ نے اور لوگوں کو ابیوز کیا، ٹھیک ہے، اور کہیں جو ہے نا وہ کسی کو مارا اور کہیں اپنا ڈپریشن نہ جانے کہاں کہاں نکالا، تو اس استاد کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو بڑی محبت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس بڑی کی ہم بڑی عزت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ظلم کے زمرے میں آتی ہے۔ تو شب برات میں آپ سب سے معافیاں جہاں مانگ رہے ہیں، آپ اس سے پہلے یہ احساس پیدا کریں، یہ احساس پیدا کریں اور دیکھیں کہ آپ کے ساتھ رہنے والے رشتے، آپ کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ، آپ کے تحت کام کرنے والے لوگ، آپ کے گھر میں پلنے والے معصوم بچے، اور یہ جتنے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کیسا ایموشنل ریلیشن رکھا ہے؟ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع کیا، اور آپ دیکھیں کہ 99% مائیں جو ہیں وہ رکھ کے تھپڑ بھی منہ پہ مارتی ہیں۔ میں نے اس کو بہت جو ہے نوٹ کیا، اسپیشلی مڈل کلاس اور نچلے طبقوں میں۔ تو اوپر والی کلاس میں ظلم کے اور انداز ہوتے ہیں، وہاں پر ظلم کے اور اگنور کرنے کے اور انداز ہوتے ہیں، وہاں ماں اپنی ممتا ہی چھین لیتی ہے کیونکہ اس کو سوشل ورک کرنا ہے، اس کو جاب کرنی ہے، اس کو اور بہت سارے کام کرنے ہیں، تو وہ آیا کے پاس بچے پلتے ہیں، وہاں تو اور طرح کا ابیوز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بچوں کے منہ پہ تھپڑ پڑ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، یعنی یہ بالکل اسلام کے اندر جو ہے وہ حرام ہے۔ تو ہمیں نا اس سائیکالوجی کو دیکھنا ہے۔ میں اس حدیث کو دوبارہ سناتا ہوں کیونکہ میرا یہ لیکچر ریکارڈ ہونے سے رہ گیا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ان کے ایک غلام تھے، اللہ اکبر، اور وہ غلام کے ذمے کھانا بنانا تھا اور وہ غلام سو گئے۔ آپ ذرا سلو انداز میں نا ذرا محسوس کر کے اس حدیث کو سنیے، یقین مانیں چیخیں اور دھاڑے نکل جائیں۔ تو وہ غلام سو گئے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس سے گزرے تو ان کو
ان کے اوپر ایک کمنٹ پاس کیا کہ یہ تو ایسے سو رہا ہے جیسے گھر میں سویا ہوتا ہے، یعنی اس کو ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے۔ اس کو اٹھایا، انہوں نے کھانا بنایا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بلانے کے لیے گئے۔ تو قربان جاؤں میں آقائے دو جہاں پر، رحمت للعالمین پر، انسانوں کا کیا جانوروں کا بھی خیال رکھنے والے نبی پر، بڑوں کیا بچوں اور کمزوروں اور بیواؤں اور یتیموں کا خیال رکھنے والے نبی پر، کہ جن پر کروڑوں اور ان گنت سلام، جن پر ہمارے ماں باپ قربان، جن پر ہماری زندگیاں قربان، جو کائنات کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے رہنما، جو روز قیامت ساری انسانیت کے سردار، جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ بڑی، سب سے بڑی ذمہ داری پر فائز شخصیت، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ تم نے تو کھانا کھا لیا، وہ کہتے ہیں ہم نے تو کھانا نہیں کھایا، فرمایا تمہارے دانتوں میں تمہارے بھائی کا میں گوشت دیکھ رہا ہوں، تو تم نے اس کے بارے میں بات کی۔ یہ تھے ہمارے نبی جو غلاموں کا یوں، ایک غلام کے جذبات کا یوں احترام کرتے تھے۔ آج بھونکتے ہیں اللہ کے دشمن کے جی اسلام میں غلاموں کا جو ہے نا وہ کنسپٹ تھا، نہیں جانتے کہ اسلام میں اگر وہ کنسپٹ، اسلام نے اگر اس چیز کو قائم رکھا کہ جنگوں کے اندر جو لوگ آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں اور لونڈیاں ہوتی ہیں، تو ان کا کس قدر احساس تھا اسلام کے اندر، ان کے کیسے حقوق تھے۔ یہ تھے ہمارے نبی کہ مدینہ کی کوئی ایک، حدیث کے لفظ ہیں، کالے رنگ کی عورت، ٹھیک ہے، کوئی ایک معمولی گھرانے کی عورت، لونڈی کوئی آپ کو پکڑتی اور آپ کو کھڑا کر لیتی، اور جب تک اپنی بات پوری نہ کرتی آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے، اس کی بات کو پورا کرتے۔ یہ تھے ہمارے نبی جو معصوم بچوں کے لیے اپنے جانور کو راستے میں روک لیتے، ان بچوں کو سفر سے واپسی پر انہیں گلے لگاتے، ان کے ساتھ ہنستے، ان کو سینے سے لگاتے، ان کو بوسہ دیتے۔ یہ تھے ہمارے نبی جو جب دنیا سے جا رہے تھے تو نصیحت کر رہے تھے کہ تم بیواؤں کا اور عورتوں کا خیال رکھنا، جو بیٹیوں کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ میرے ساتھ قیامت کے دن ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں، جن کو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دی، جو بیٹیوں والے تھے، بیٹے دیے تو اللہ نے لے لیے، ان کو بیٹیاں دی جو بیٹیوں کے پر رحم کرنے والے، جن کے پاس بیٹیاں آ کر کہتی کہ ابا نے ہماری مرضی کے خلاف شادی کر دی ہے، اور آپ ان کی شادی کو ختم کر دیتے، ان کی شادی کو فسخ فرما دیتے، ان کی چاہت اور ان کے جذبات کا احساس کرتے اور پابند کرتے باپوں کو کہ اپنی بیٹیوں کی رضامندی کے خلاف شادی مت کریں، ان سے ان کی چاہت پوچھیں۔ یہ تھے ہمارے نبی جن پر پھر پوری امت سلام پڑتی ہے، جن کے لیے جان قربان کرنے کو پھرتی ہے، اور جن کو دیکھنے کی تڑپ کے اندر وہ اپنی دنیا کی ہر چیز قربان کرنے کو پھرتی ہے۔ ان کو دیکھنے کی تڑپ تو دور، مدینے کی تڑپ کے اندر جو ہے یہاں دھاڑے مار مار کے لوگ زندگیاں گزارتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں مدینہ کی زیارت نصیب ہو جائے، ہمیں مسجد نبوی اور قبر نبوی کی زیارت نصیب ہو جائے، ہمارے قدم اس جگہ پہ پڑ جائے۔ کیوں اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا؟ کیوں اللہ نے آپ کو یہ عظمتیں اور یہ بلندیاں عطا فرمائیں کہ آپ انسانوں کے دلوں پہ گزرنے والے جذبات، آپ انسانوں کے دلوں پہ گزرنے والے خیالات اور احساسات، بیتنے والے لمحات، آپ ان کے اندر بھی رحمت فرمانے والے تھے، آپ ان کو بھی محسوس کرنے والے تھے۔ اور ہم ہیں ایک اس معاشرے کے لوگ اور اس کلچر کے لوگ جو سنگ دلی کے اس جگہ پر بیٹھے ہیں کہ معصوم بچوں کو تھپڑاتے ہوئے، اپنے سے ماتحت لوگوں کی بے عزتی کرتے ہوئے، اس کو ہم ہمارے کلچر میں اس کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے اس کلچر کے اندر یہ جو ہندوازم ہے، اس کے اندر آپ کو کیا نصیحت کی جاتی ہے؟ اگر آپ لڑکے ہیں، یہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو یہ بڑی مشہور لطیفہ بنا ہوا ہے نا کہ بلی مار دیں پہلی رات ہی،
फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि आप एक बेसिकली आप एक जानवर के साथ जो है ना वो जुड़ने लगे हैं। असल में तो आप खुद जानवर हैं, तो फिर तो लाजमी बात है कि जानवरों वाला ही आपने सलूक अपनाना है ना। कहीं बिल्ली मारनी है, कहीं थप्पड़ मारना है, कहीं दरिंदगी दिखानी है। इंसान तो है नहीं हम, इंसान तो हमें इस तहजीब ने छोड़ा नहीं, तो फिर जानवरों वाली हरकतें करनी है। तो ये बिल्ली मार दें जी, और जो है ना दबका के रखें, रोब में रखें, ये और फिर नतीजे क्या निकलते हैं कि ऐसे मर्द हजरात फिर वो सारी जिंदगी खुद जो है ना बीवियों के थल्ले लगे होते हैं, और फिर खुद सारी जिंदगी उन पर हुक्मरानी औरतें कर रही होती हैं। पहले जुल्म खुद कर रहे होते हैं और फिर जुल्म सह रहे होते हैं। फिर उनमें इतनी जुर्रत नहीं होती कि अल्लाह ने अगर दूसरी शादी को, निकाह को हलाल किया है, और उनके सामने ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसी औरतें मौजूद हैं जो बेवाएं हैं, जो जिनको सहारे की जरूरत है, इनको जो मुतल्लक जिनको तलाक दे दी गई, कि उनको संभाल लें, क्योंकि उन्होंने वो कुर्बानियां ली हुई है, वो टार्चर किया हुआ है अपनी बीवियों के ऊपर, कि अब वो बीवी उनको देती है इजाजत इस चीज की। और यानी मर्दानगी के ऊपर तो धब्बा है। और ये हमारा कल्चर जो है पैदा कर रहा होता है कि जी इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, बच्चों से फासला रखा जाता है हमारे यहाँ बाकायदा। अगर आप ये इंडिया से आए हुए लोग और जो हमारे यहाँ कल्चर के पुराने लोग थे, हत्ता कि पाकिस्तान के भी जो लोकल पुराने लोग थे, आप जरा उनकी जिंदगियों में देखें, वो बाकायदा ये नसीहत करते हैं कि बच्चों से ना कुछ फासला रखना चाहिए। यही यही चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी हुई। ये जो जाहिलियत है ना, ये पुरानी चली आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक के पास एक बच्चा आया, आपने उसको, गलबन हसन हुसैन में से कोई थे अलैहिमुस्सलाम, तो आपने उनको ना अपने 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 साथ बिठाया, उनको बोसा लिया, मोहब्बत की। तो एक सहाबी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मेरे तो इतने बच्चे हैं और मैंने तो कभी किसी का बोसा नहीं लिया। आपने फरमाया अल्लाह ने तेरे दिल से अगर रहमत को छीन लिया तो मैं क्या करूं। तो ये तो रहमत की अलामत है, बच्चों को प्यार करना, बच्चों को गले लगाना, बच्चों से मोहब्बत करना, बच्चों से बातें करना, उनसे उनकी जिंदगी का पूछना। जी इतने मसरूफ है, इतने कमाने में लगे हुए, भाई उस कमाने का आपने अचार डालना है, इतने कमाने में आप लगे हुए हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं और जनाब जानवरों की तरह कमा रहे हैं, और जाके जो है ब्रांड्स के अंदर और जो है होटलों के अंदर चार तस्वीरें उतार के फेसबुक पे लगा के और सोशल मीडिया पे लगा के आप जो है वो, बस ये आपकी जिंदगी है, ये आपकी इंजॉयमेंट है। यकीन माने यहाँ हमारे यहाँ जिंदगी ऐसे ही गुजर रही है। ना जो है सुकून है जिंदगी में, ना राहत है, ना इत्मीनान है, ना बच्चों का प्यार है, ना मियाँ बीवी के दरमियान वो चीज है जो अल्लाह ताला ने रखी है। तो आप अपने माँ बाप को प्यार दें, आप अपने बहन भाइयों से आपका ताल्लुक हो, आपका अपने बच्चों से ताल्लुक हो। यानी हम अपने माँ बाप से हमारे ताल्लुक की ये हालत है, और बहन भाइयों से, कि हमारी अक्सरियत कोई इशू हो तो बैठ सकती है, बगैर इशू के हम बैठ ही नहीं सकते। कोई मसला अगर आपने डिस्कस करना है, यार फला परेशानी है, कोई परेशानी डिस्कस करनी है, कोई आइंदा के कोई चीज की प्लानिंग करनी है, तो आप बैठ जाए। वरना आप इकट्ठे बैठे तो आपके अंदर से ही ऐसी वाइब्स निकलेंगी, अब्बा जी जिस कमरे में घुसे औलाद निकल के साथ वाले कमरे में। क्योंकि जब आप डांट डपट करके बच्चों को जवान करेंगे तो फिर यही कुछ होगा, बच्चे आपके साथ कहाँ बैठेंगे। जब आप उनके सामने उनकी वालदा की तजलील करेंगे, तो फिर याद रखें कि बुढ़ापे में बच्चे आपके साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, और वो बच्चे नफसियाती बीमारियों का शिकार हों। तो खुदारा अगर आप चाहते हैं कि इस रात में अल्लाह ताला हमें मुआफ फरमा दे, तो गौर कीजिए कहाँ कहाँ जुल्म कर बैठे हैं, और कहाँ कहाँ अपनी औलादों के साथ, अपने मातहत लोगों के साथ हम रूड होकर, हम सख्त और बेरहम होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हीं पर रहम करता है जो इंसानों पर रहम करते हैं। जो इंसानों पर रहम नहीं करते, जो बेरहम होते हैं, उन पर रहम नहीं किया जाता। अल्लाह ताला उन दिलों को मुआफ करता है जिन दिलों में नरमी होती है, जो तकलीफ देखकर जिनकी आंखों में आंसू आते हैं, जो अपनी बहनों को, अपनी वालिदा को, अपनी बीवी को जब वो देखते हैं जुल्म की चक्की में पिसते हुए, तो वो बेहिस नहीं हो जाते, आंखें बंद नहीं कर लेते कि ठीक है यही है हमारा कल्चर, यही ऊपर से आया है, यही चलेगा। नहीं, वो आंखें खुली रखते हैं, वो दुखी होते हैं, और वो उस दुख को महसूस करते हैं, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। याद रखें अल्लाह ताला ने हम पर अपने बड़ों का कोई ऐसा अदब फर्ज नहीं किया कि जो अदब आपको हक कहने से रोक दे।
اس پر میرا پورا ایک لیکچر ہو چکا ہے بڑوں کے ادب کے حوالے سے، کہ بڑوں کے ادب کا یہ جو تصور ہے کہ یہ آپ کو حق کہنے سے روک دیتا ہے، حق کی گواہی دینے سے روک دیتا ہے، ظالم کے ہاتھ کو روکنے کا حکم ہے، اور یہ کہیں پر کسی حدیث میں نہیں لکھا کہ وہ ظالم ابا ہو یا ظالم جو ہے وہ کوئی اور خاندان کا بندہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کا ہاتھ نہیں روکیں گے۔ اما پہ ظلم ہو رہا ہو تو جائز ہے، اولاد کے اوپر دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے، کہیں کہیں پہ نہیں لکھا ہوا۔ بھائی ظلم کر رہا ہو تو بھائی کا ہاتھ نہیں روکنا، خاوند ظلم کر رہا ہو تو خاوند کا ہاتھ نہیں روکنا، یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا۔ بیوی ظلم کر رہی ہو تو بیوی کا ہاتھ نہیں روکنا، نہیں، آپ ظلم کو روکیں۔ ادب اور احترام کا مطلب انسانوں کو ان کا حق دینا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو جو وہ کر رہے ہیں بس وہ ٹھیک ہے۔ یہ جو تصور ہے نا، اس سے نکلیں۔ مجھے پتا ہے یہ بڑی مشکل دنیا ہے اور بڑے مشکل معاملات ہیں، مگر ہمیں اس سے نکلنا ہے تاکہ اللہ ہم پہ رحم کرے، تاکہ ان راتوں میں اللہ تعالی ہماری بخششیں فرمائے، تاکہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول کرے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ تعالی ہمیں رونے والی آنکھیں دے۔ آج ہماری آنکھیں روتی نہیں ہیں کیونکہ ہم نے بہت سو کو رلایا ہوا ہے۔ آج ہمارے دل نرم نہیں پڑتے، آج ہمارے دل دہلتے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اپنی بلند آوازوں سے بہتوں کو دہلایا ہوا ہے۔ قیامت کا جب دن ہوگا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ذرا دیکھیے، کوئی آئے گا کہ اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے گالی دی، اس نے میرا حق مارا، اس نے مجھے مارا، تو وہ لے جائیں گے سارے اپنی اپنی نیکیاں۔ تو کیا کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جو آپ سے چھوٹے ہوں گے وہ اس دن نہیں آئیں گے؟ کہیں لکھا ہے؟ کسی حدیث میں لکھا ہو کہ نہیں یہ ساری باتیں نا بڑوں کے لیے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں سارا دین جو ہماری تعلیمات ہے نا وہ بڑوں کے لیے، ہاں کسی بڑے کو نہیں آپ برا بھلا کہہ سکتے، وہ تو آپ ویسے ہی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ بڑا میری طبیعت صاف کر دے گا۔ تو ظلم تو کرتا ہی انسان اپنے سے کمزور پہ ہے نا، ظلم تو کرتا ہی اپنے ماتحت اور اپنے سے چھوٹے پر ہے۔ تو خدا را اس سے نکلیے، ظلم کو محسوس کیجئے، روتے ہوئے بچے کی تکلیف کو محسوس کیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ تو بچے نارملی بھی روتے ہیں، بچوں کو کوئی اور مسئلہ وہ بھی روتے ہیں، مگر بچہ اس کلچر کے اندر جو ہے وہ بڑے کے ظلم سے بھی رو رہا ہوتا ہے، وہ اگنور کرنے پہ بھی رو رہا ہوتا ہے، وہ ماں کے اگنور کرنے پہ بھی رو رہا ہوتا ہے، وہ باپ کی ڈانٹ پہ بھی رو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کی ڈانٹ کی وجہ جو ہے نا وہ اس کو حل کیجئے، بچے پہ نا ڈپریشن نکالے۔ بچے اس لیے نہیں ہے کہ ان کو آپ جو ہے وہ ان کو اپنے ڈپریشن کا جو ہے وہ ذریعہ بنائیں۔ آپ اگر کسی اب نارملٹی کا شکار ہے اپنا علاج کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور یاد رکھیں کہ یہ اپنے جذبات کو درست کرنا، اپنے جذبات اور اپنے احساسات کی دنیا کی اصلاح کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ آج مجھے لوگ تانا دیتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو اسلامک فیمنسٹ ہیں، ہے نا، آپ لوگ تو لوگوں کو فیمنزم جو ہے نا وہ اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں مگر اسلام کی نام پر۔ تو میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر تم جذبات اور احساسات کو مخاطب کرنے کو اور اس میں عدل اور انصاف کی بات کرنے کو اور نرمی اور محبت کی بات کرنے کو فیمنزم کا نام دیتے ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ تم اسلام کو نہیں جانتے، تم اسلام کو نہیں جانتے، تم حضور کی زندگی کو نہیں جانتے۔ کیا مسئلہ یہ ہے کہ مولوی نے یہاں پر حضور کی جو نقشہ کھینچا ہے نا، وہ نقشہ بس یہ کھینچا ہے کہ حضور دین کے اوامر دے رہے ہیں، دین کے حکم دے رہے ہیں، اور نور کی مجلس ہے اور نور کی محفل ہے۔ حضور کو بطور انسان دکھایا ہی نہیں گیا کہ حضور اپنی بیوی کے ساتھ ایک جنگل میں گئے، صحابہ کو کہا آپ آگے جائیں، اور اما عائشہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ حضور اپنی بیوی کو لے کے اور جو ہے حبشیوں کا جو ہے وہ کھیل دکھا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آ رہے ہیں کہ انس بن مالک 10 سال خدمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کبھی نہیں کہا یہ کام تم نے کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں ڈانٹا۔ یہ چیزیں نہیں دکھاتے ہم اپنے لوگوں کو، کیوں کہ یہ ہمارے اندر سینس ہی نہیں ہے، ہمارے اندر یہ جو ہے نا وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو ہم الحمدللہ ہمارے اندر بہت سارے علماء حق بھی موجود ہیں اور انہی کی برکت سے آج ہمیں دین پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ میں علماء کا بہت زیادہ قدردان ہوں، علماء حق کا خاص طور پر، مگر عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگ دیندار طبقہ وہ جو ہے اس
ان پہلوؤں کو دیکھنے سے محروم ہیں. بہت کم وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں اور جو حقیقت میں سچے عالم ہیں، اللہ سے جوڑنے والے ہیں. تو اس رات میں ہر اس درد کو محسوس کریں جو درد ہم سے کسی کو دیا گیا، ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاتھوں کسی کو تکلیف پہنچی، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی، کسی کے دل میں تکلیف اور دکھ ہمارے ذریعے منتقل ہوا، کسی کو تانا ملا، کسی کو ہم نے رونے پر مجبور کر دیا، کوئی ہم سے ہماری بات سن کے ہم سے جدا ہو کے چھپ کر کے رویا، یا اس کو کسی قسم کی اور تکلیف ہوئی اور اس کا ڈپریشن کی کسی بھی صورت میں اس کے اندر وہ مبتلا ہوا. تو ہم ہر اس چیز کو محسوس کریں اور پھر میسیجز کے اوپر صرف معافیاں نہ مانگیں. ایسے لوگوں سے واقعتاً سچے دل سے ایسے لوگوں سے معافی مانگیں اور ان کو راضی کریں، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے معافی مانگیں. اللہ سے معافی مانگیں اور عزم کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے. ہمیں اپنا علاج کرانا پڑے، ہمیں تھراپیز لینی پڑے، ہمیں کسی کونسلر کے پاس بیٹھ کر کونسلنگ کروانی پڑے، ہم کریں گے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنی ذات کا سفر کریں گے، اپنے آپ کو بدلیں گے، تاکہ ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ایک نہایت ہلکا اور پرسکون دل رکھتے ہوں. ایسا دل جو خوشیوں سے بھرا ہوا ہو، ایسا دل جو ہے وہ دل راحتوں سے اور سکون سے جو ہے وہ پرسکون ہو، اور اللہ سے امید ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اللہ سے اجر کی امید ہو، اللہ سے معافی کی امید ہو. جیسے ہم دنیا میں معاف کرتے رہے، اگنور کرتے رہے اور محبتوں سے چلتے رہے، ہمارا رب بھی ہمیں ویسے ہی محبتوں سے ہمارے ساتھ سلوک فرمائے. اور اگر ہم سختی، چنگھاڑنا، دھاڑنا اور انا اور دبانا اور ڈپریشن میں رکھنا اور جو ہے بلی مارنے والی فلسفی پہ چلتے رہے، تو یاد رکھنا پھر جیسا ہم نے مخلوق سے سلوک کیا، پھر خدا کے فرشتے وہی سلوک کریں گے. خدا کے فرشتے پھر ہماری دھاڑ سے بڑی دھاڑ ہمیں سننے کو ملے گی، اور ہماری مار سے بڑی مار وہاں پڑے گی، اور ہمارے باروب چہروں سے زیادہ باروب چہرے وہاں پر سامنے آئیں گے، اور ہماری گھورتی آنکھوں سے زیادہ گھورنے والی آنکھیں ہمیں گھوریں گی. یہ یاد رکھیے گا. تو اس لیے اپنے دل کی اصلاح کیجئے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا وہ بندہ بنائیے جو عاجز، اللہ کا سامنے جھکا ہوا، اللہ کا فرما بردار، انسانوں پر رحم کرنے والا، مخلوق سے محبت کرنے والا، مخلوق خدا پر رحم کرنے والا ہے. تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے گا. اور اس میں آخری بات میں یہ کروں کہ کسی کے ساتھ کسی پر کمنٹس پاس کرنا، چاہے وہ معاشرتی پہلو سے ہو، وہ کسی بھی پہلو سے ہو، وہ چاہے دینی پہلو سے ہو، یہ میرا اس سے دینی اختلاف ہے، مذہبی اختلاف ہے، اب میں اس کی جو مرضی غیبت کروں، ٹھیک ہے، اب میں اس کو جو مرضی لتاڑوں، اس کو ذلیل کروں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میرے مسلک کا نہیں ہے. یہ بدترین سوچ ہے. خدا کے ہاں نہ جنت میں اہل حدیث نے جانا ہے، نہ بریلوی نے، نہ شیعہ نے، نہ دیوبندی نے، نہ جماعت اسلامی، نہ تبلیغی جماعت. خدا کے ہاں وہی جنت میں جائے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا اور اس کی مخلوق پہ رحم کرے گا، چاہے اس کا کوئی نام ہو، اس کا کوئی فرقہ ہو، اس کا کوئی پیر ہو، اس کا کوئی بزرگ ہو، اور وہ کسی بھی فقہ کو ماننے والا ہو. ٹھیک ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا. جو اللہ پر ایمان رکھے گا، اس کے رسول پر ایمان رکھے گا، حضور کو خاتم النبیین تسلیم کرے گا، دین کی بنیادی باتوں کو مانے گا، اور اس کے بعد پھر اخلاق کے اندر اچھا ہوگا، اخلاق کے اندر اچھا ہوگا. ہمیں تو یہ دعا حضور نے سکھائی کہ جب تم شیشے کو دیکھو تو اللہ سے یہ مانگو، اللہم احسن خلقی، اللہم احسن خلقی کما احسنت خلقی، اے اللہ میرے اخلاق کو بھی ایسا اچھا کر دے تو نہیں جیسے میری شکل کو اچھا بنایا. یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات بتائی. چاہے دنیا میں کسی کی کیسی بھی شکل ہے، اللہ نے اس کو بہترین شکل میں پیدا کیا، اور وہ خود بدترین ہے، وہ بدصورت ہے، وہ بابا، وہ بڑا، وہ بوڑھا، یا وہ جوان، اور وہ باپ، وہ ماں، وہ چاچا، دادا، جو بھی، جس کو بھی کوئی بھی رشتہ ہو، ٹھیک ہے، وہ اسکول کا ماسٹر، وہ آپ کا بڑا بھائی جو آپ کے چہرے کے خد و خال پر بات کرتا ہے،
جو آپ کے رنگ کے اوپر کمنٹ پاس کرتا ہے وہ گندا ہے، وہ گھٹیا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں اچھا انسان۔ آپ خوبصورت ہیں، آپ جیسے بھی ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا اے خانہ کعبہ تو بڑی عزت والا ہے، بڑی عزت اور حرمت والا ہے، مگر اللہ نے مومن کی عزت کو تیرے سے زیادہ جو ہے وہ مقام دیا ہے۔ اللہ اکبر، خانہ کعبہ سے زیادہ مومن کی عزت ہے، اتنا پیارا ہے اللہ کو، چاہے کالا ہو، چاہے حبشی ہو، چاہے انگریز ہو، چاہے وہ کیسا ہو، کسی بیماری کا شکار ہو، کسی معذوری کا شکار ہو، یار یقین مانے مجھے تو رونا آتا ہے۔ میرا بیٹا بیمار تھا اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلکی رہتی تھی، اور میں اکثر سوچتا تھا کہ اس کو اسکول میں کیسے داخل کروں گا، اس کو میں کیسے پڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لے لیا، مگر میں روتا تھا اس بات پر کہ ہم اپنے ان سکولز میں جن بچوں کے ساتھ جو کمنٹس سے گزرتے ہیں، ایک معذور کو دیکھو کہ وہ اس پر کتنے کمنٹس پاس ہوتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، ایک معذور کے ساتھ ایک سکول کے اندر بچے کیا حشر کرتے ہیں، لولا کہیں گے، لنگڑا کہیں گے، اندھا کہیں گے، یعنی جو جو اس کے اندر وہ پایا جاتا ہے، اور وہ کیا پورا معاشرہ اس کو ہمدردیاں دے رہا ہوگا، اس کو دیکھ کے ہائے بیچارہ، ہائے بیچاری، میری بڑی بہن معذور ہے۔ اور یقین مانے ہمیں، یعنی اگر ہم شاید ویسٹ کے اندر ہوتے تو ہمیں یہ پریشانی نہ ہوتی کہ ہم اس کو کسی پارک میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن آج اس کلچر کے اندر اتنا گندا کلچر ہے کہ لوگ آپ کے کسی بیمار کو دیکھیں گے تو کھڑے ہو جائیں گے، ایسے رحم دلانہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ بھائی تم اللہ کا شکر ادا کرو اور آگے چلتے بنو، ٹھیک ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کے اوپر ترس جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ترس بھری نگاہوں سے کسی کو دیکھنے کا، اور کسی کے اوپر اچھا کیسے ہوا، کیوں کر ہوا۔ ایسے بدبخت ہے کہ کسی کے دل پہ کیا بیت رہی ہے اس کو نہ ہمارا یہ کلچر دیکھ سکتا ہے، نہ محسوس کر سکتا ہے۔ ایسا ظالم اور ایسا جو ہے بے رحم یہ کلچر، جس کو میں کہتا ہوں اٹھا کے سمندر پار پھینکنا چاہیے، اور اس کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں۔ پھر اوپر سے جو ہے وہ نام دیتے ہیں جی اسلامک فیمنسٹ ہے، اسلامک فیمنسٹ ہے، عورتوں کو رلانے والے، بچوں کو رلانے والے، اور اپنی گندی اور بلند آوازوں سے دھاڑنے والے، جس کو قرآن میں اللہ نے کیا نام دیا کہ گدھے جیسی آواز ہے۔ یہ جو دھاڑنے والی آواز ہے نا، فرمایا یہ گدھے جیسی آواز ہے۔ زمین میں تکبر کرنے والے، اکڑ کے چلنے والے، باہر ہے جناب دوستوں میں گپے مار رہا ہے، گھر گھستے ہی منہ اس کا اکڑ گیا، اس کے جناب جو ہے انداز اور اطوار بدل گئے، اولاد کے سامنے آتے ہی اور انداز ہے۔ عجیب و غریب غیرت کے معیار ہے، عجیب و غریب معیار ہے غیرت کے۔ تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا، خدا را اپنے آپ کو بدلیے، اپنے معاشرے کو بدلیے، اور اللہ کی طرف پلٹیے، اللہ کے دین کی طرف پلٹیے، اور اللہ کے دین کو سیکھیے، سیرت کو سیکھیے، سیرت کیسی ہے ہمارے نبی کی، ہمارے نبی کتنے پیارے تھے، ان کے انداز کتنے پیارے تھے، اخلاق کتنے پیارے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو وہ دل عطا فرمائے جو دل محبت کرنے والا ہے، جو دل رحیم، رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، جو شفقت سے بھرا ہوا ہے، جو انسانوں کی تکلیفوں کو محسوس کرنے والا ہے، انسانوں کی مدد کے لیے اس میں جو ہے انسانوں کی مدد کے لیے انسان کی رہنمائی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ ہمیں وہ آنکھیں عطا فرمائے جو آنکھیں اللہ کی محبت میں، امت کے درد میں رونے والی ہیں۔ اللہ دلوں کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں جو وہ ان آنکھوں سے جو ہے محفوظ فرمائے جو روتی نہیں ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن عین لا تدمع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ ایسی دعوت سے بھی پناہ مانگتے ہیں، ایسی دعا سے بھی کہ جو اللہ کے ہاں قبول نہ ہو۔ اللہ آج کی رات ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم انسانوں کے حق میں جو ظلم کیے اس پہ بھی اللہ سے توبہ کریں، اور ہمارے خدا سے جو تعلق ہے وہ سب سے اہم ہے کہ ہم اس پر بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ اے خدا تجھے کیسے بھول کے، تجھ سے کیسے غافل ہو کے ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، اور اپنے نبی اور اپنے پیارے
हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में भी रोएं कि कैसे आपको भूल के और आपकी सुन्नतों को भूल के, आपकी सीरत को भूल के आज हम गाफिल हुए हुए हैं। इस रात अल्लाह की तरफ पलटे, अल्लाह से माफिया मांगे और अल्लाह की जन्नतों के वारिस बने। आगे रमजान आने वाला है, अल्लाह ताला इस रमजान को हमारे लिए जहन्नम से आज़ादी का सबब और जरिया बनाए, जन्नत में दाखिले का जरिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।